آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے جو خطاب کیا اوورسیز کنونشن میں، اس کے کچھ حصے تو ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا میں آ چکے ہیں، کچھ حصے نہیں آئے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سا حصہ نہیں آیا، اور پھر انہیں اتنی داد کیوں ملی، اتنی تالیاں کس بات پہ بجیں، گھبرانے والے فکرے پہ یا کسی اور پہ؟ یہ میں پھر ساجد طاہر صاحب ہیں، گجرانوالا کی جم پال ہیں، پنجابی بولتے نے تے مزہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے جڑی پنجابی گفتگو کی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ گفتگو کی تھی۔ ساجد طاہر کون ہے؟ ٹرمپ دا یار ہے، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں خان دا یار ہے ٹرمپ، پتہ نہیں اب یہ کی نکلنا ہے۔ دوسرا معاملہ ناظرین، کل ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گور صاحب کی، اور اعظم سواتی کا پتہ کاٹ دیا عمران خان نے، کہا کہ میں نے کسی کو نہیں ٹاسک دیا۔ اعظم سواتی نے جو قرآن پہ حلف دیے ہیں وہ جھوٹے دیے ہیں، تو اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ سیاسی معاملات میں مذہب کو نہ لائے کوئی بھی سیاسی رہنما، کوئی بھی صحافی قرآن کی قسمیں نہ اٹھائے، مقدس کتاب ہے۔ پھر پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے یا کلاس روم ہے؟ یہ سلمان اکرم راجہ کی کس نے کلاس لے لی، یہ فکرہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، اوورسیز کا کنونشن ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ مراد کا اعلان کیا، بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے اوورسیز کی طرف سے۔ خصوصی عدالتیں جو بنائی گئی ہیں، جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں۔ تو کل مجھے امریکہ سے ایک دوست کی کال آئی، وہ اس کنونشن میں نہیں آ سکے، تو ان کی کوئی مصروفیات تھی وہاں، تو انہوں نے بتایا ان کے کزن نے ایک جگہ پلاٹ لیا، سوسائٹی کا کیا نام لے بندہ، تو اس پہ وہ قبضہ ہوا ہے، وہ نہیں ہو رہا، تو آپ ہماری آواز وزیر اعظم تک اور متعلقہ اداروں تک پہنچائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ای میل کریں، ڈیٹیل بتائیں، پھر میں آگے بتاتا ہوں۔ تو یہ کہ میسج کل وہ کنوے ہوا ہے، کنونشن کا میسج امریکہ تک، یورپ تک، 74-75 ممالک میں کنوے ہوا ہے۔ آرمی چیف نے بڑی قرآنی آیات کے حوالے بھی کل دیے، اور ظاہری بات ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور پھر ترجمہ بھی سنایا۔ وہ ویڈیوز نہیں ابھی تک پی ٹی وی سے آن ایئر کی گئی، اس کی وجہ تو وزارت اطلاعات بتا سکتی ہے یا ایس پی آر بتا سکتی ہے۔ پھر آرمی چیف نے بلوچستان کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ بلوچستان کو ہم وہ جو دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ علیحدگی پسندوں کا چند کا ایک گروہ ہے، 1500 انہوں نے بندے بولے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں، تو چلیں جتنی بھی فگر ہے، ساری بات ہے وہ ان کے پاس فگر ہوگی، آرمی چیف ہیں تو انفارمیشن ہوتی ہے، صحیح اتھینٹک ہوتی ہے۔ بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ایک دشمن قوتوں کی سازش ہے، اس میں کچھ اپنے بھی اس میں گلے شکووں کے تناظر میں وہ ہوئے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے بڑی حوصلہ افزا باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اشارتاً بات کی ہے، کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے، ان کا کہا کہ سیکورٹی اداروں میں بغاوت کو ہوا دینے والا ملک دشمن ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ یہ کس طرف اشارہ ہے ناظرین؟ یہ آپ سمجھدار ہیں، میں یہاں کسی کا نام لوں گا تو پھر وہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ پھر وہ دو قومی نظریے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور پاکستانی نوجوان نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا کہ جی کیا ہے، برین ڈرین اور برین گین کی بات کی انہوں نے کی ہے۔ کافی اہم باتیں آرمی چیف نے کشمیر کے تناظر میں کہہ لیں پھر کی ہے، لیکن جو ایک بات ناظرین کی ہے وہ نہیں آئی منظر عام پہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ ماضی میں کون کہتا ہوتا تھا گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی سے نہیں گھبرانا، مہنگائی کس دور میں بہت بڑی تھی، اور حوالوں سے وہ کہتے ہوتے تھے صاحب، وہ صاحب آج کل جیل میں ہیں۔ تو 2 مرتبہ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اور اس پہ زبردست کلیپنگ ہوئی۔ یہ فکرہ پتہ نہیں کیوں ایڈٹ کر دیا گیا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا اگر یہ منظر عام پہ آ جاتی بات۔ تو بہرحال ہمارے بہت سے دوست آئے، امریکہ سے بھی آئے، یورپ سے بھی آئے، جاپان سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میرے سے رابطے ہوئے ہیں۔ جاپان سے ملک نور احمان صاحب آئے ہوئے ہیں،
بڑے مشہور ہیں وہ شیخ رشید کے تناظر میں، تھوڑا وہ پھر کہانی کسی وقت بتائیں گے۔ ایتھن سے ہمارے گرائی آئے ہوئے ہیں، چودھری اعجاز صاحب آئے ہوئے ہیں، بڑی وہ اپریشیٹ کر رہے تھے اس کنونشن کو، سارا وہ بتایا، اور بھی بہت سے دوست آئے ہیں، وقت کی قلت ہے۔ تو جو ساجد تارڑ صاحب ہیں، بیسیکلی گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی ماں بولی میں بات کی، یعنی پنجابی میں کچھ شعر بھی سنائے۔ پھر انہوں نے کہا تانوں کیا جاندا سی کہ تسی پیسے نہ بھیجو پاکستان تے تسی ایک مہینے چ $4.1 بلین بھیج کے ریکارڈ بنایا ہے، یہ انہوں نے کہا، اور بڑی کلیپنگ ہوئی، اور آرمی چیف صاحب نے بھی کلیپنگ کی۔ اپنے سارے اوورسیز پاکستانیاں واسطے شیئر کرنا چاہنا، وہ کہندے گھر گھر جمن چڑیاں، گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کاں، ورلے گھراں چ جمدے ہنس جنہاں دا نام۔ انہوں تو دسنا چاہنا کہ ہنس کی چیز ہے۔ ہنس ایک تخیلاتی تے فکشنل پرندہ ہے جہدے بارے کہا جاتا ہے کہ اگر دودھ وچ پانی ہوئے تے وچ ٹھونگا ماردا ہے جس ٹائم تے دودھ ایک سائڈ تے ہو جاندا، پانی ایک سائڈ تے ہو جاندا ہے۔ تساں اج بالکل یہی کیتا ہے، وہ وجہ کی ہے؟ تانوں کیا جاندا رہا کہ تسی پاکستان پیسے نہ بھیجو، تسی مارچ دے وچ ریکارڈ قائم کر دیتا ہے۔ تسی اینے کو پیسے بھیجے نے کہ دنیا پریشان ہے۔ $4.1 بلین ان اے منتھ، 4.1 بلین۔ ساجد تارڑ صاحب کون ہیں؟ ٹرمپ صاحب کے دوست ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں، ساجد تارڑ صاحب اکثر کہتے ہیں، وہ جب دعویٰ کیا جاتا تھا نا ٹرمپ آئے گا تو ٹرمپ جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ خان صاحب چھوٹ جائیں گے اور ایک فون آئے گا۔ بہت سے سیاسی رہنما بھی کہتے تھے، کچھ تجزیہ نگار بھی یہ امپریشن دیتے تھے۔ تو بہرحال ابھی ساجد تارڑ کی یہاں آمد بڑی اہم ہے، اہمیت کی عمل ہے، اور وہ ٹرمپ کے ابھی بھی بڑے قریب ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، اور گجرانوالہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے، اور یہاں سے گئے تھے، اور بڑے نامی گرامی وہاں ان کا بزنس ہے، وکیل ہیں، اور پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہیں، اور بڑے پاکستان کے حوالے سے، وہ پاکستان کے مفادات کے حوالے سے وہاں اکثر بات کرتے ہیں، ڈٹ کے بات کرتے ہیں۔ تو بڑی یہ اہم چند باتیں تھیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کل خطاب کیا ہے، ان کی دو فکرے میں ناظرین بتانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میڈیا میں آئے ہیں کہ نہیں آئے، حالانکہ وہ آنے چاہیے تھے میری نظر میں، کیونکہ وہاں موبائل الاؤ نہیں ہوتے، ورنہ ہم خود ہی کوریج کر لیتے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں، انہوں نے اپنی والدہ کا ریفرنس دیا، کہتے ہیں کہ وہ کراچی کے تھے، شاید کراچی میں پڑھے ہیں، تو کہتے ہیں جب ان کی والدہ فوت ہونے لگیں، بیمار تھیں، تو انہوں نے ایک وصیت لکھ دی اور اس کو لاک کر دیا کہ یہ ان کی فوتگی کے بعد پڑھنی ہے تم نے۔ کہتے ہیں اس میں 3 باتیں لکھی تھیں کہ ایک میں ہوں تمہاری ماں جس نے تمہیں پیدا کیا، جنم دیا، ایک تمہاری ماں ریاست ہے، پاکستان ہے، اور تیسری تمہاری ماں میڈیکل کالج ہے، یہاں سے تم نے تعلیم حاصل کی، تو تم ان تینوں کا نہ بھولنا۔ کہتے ہیں اس میں میری والدہ کا شناختی کارڈ موجود تھا، پاکستان کا پتہ موجود تھا، قائد اعظم کی تصویر والے نوٹ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو لہٰذا ہم پاکستان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پاکستان کی ہر مشکل میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑا جذبہ دیکھنے کو ملا ناظرین، بڑی خوشائند باتیں ہوئی ہیں، بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں۔ اب دوسری بات ہے ناظرین، میں ذکر کرتا چلوں، کل ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گور صاحب کی اور 5 وکلا کی، عمران خان صاحب سے، تو وہاں کی جو اندرونی کہانی تھوڑی باہر آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے جو بیرسٹر گور کی اور باقی لوگوں کے حوالے سے، علی عمران کا میں نے بتا دیا تھا، وکیل ہیں ڈاکٹر علی عمران شہزاد، وہ ان کا بارے میں جو گفتگو کی تھی، اس پہ عمران خان اتنے سخت ناراض ہوئے ہیں کہ سلمان صفدر جو وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، وہ بیان بازی اور میڈیا کوریج میں نہیں آتے، خود کو پسند ہی نہیں کرتے، ان کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ سلمان سے کہو کہ بیہیو کرے، یعنی وارننگ آ گئی ہے سلمان اکرم راجہ کو،
اور انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹی ہے، اس کو کوئی کلاس روم کی طرح، اسکول کے کلاس کی طرح نہ چلایا جا سکتا، ہر ایک کا اپنا ویو ہوتا ہے، عزت و احترام سے بات کریں۔ تو راجہ صاحب آپ اب تیاری کر لیں، لگتا ہے آپ کی کوئی باری آنے والی ہے اس تناظر میں۔ پھر جو کچھ 6 اعلانات کیے ہیں بیرسٹر گور صاحب نے، وہ آ چکے ہیں منظر عام پہ۔ وہ پھر جو سب سے اہم بات تھی ناظرین اس سارے معاملے میں جو مجھے لگی، اعظم سواتی کی اس کہانی کو عمران خان نے ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا۔ اب عمران خان جیل میں بیٹھ کے سچ بول رہا ہے یا اعظم سواتی قرآن پاک کے حلف لے کے سچ بول رہا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے کہ سچا کون ہے؟ کہ خان صاحب نے کہا جی کوئی راستہ ڈھونڈو، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات میرے طے کراؤ، یہ کرو، تمہیں میں کلی اختیار دیتا ہوں، اور بیرسٹر گور صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ کلی، کون سچا کون جھوٹا، اس کا فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو یہی ذرائع ہیں۔ اور اعظم سواتی کا یہ معاملہ ہے، اعظم سواتی پہلے بھی 1-2 حوالوں سے میں ان کو کہتا ہوں، اور میں نے اکثر کہتا ہوں کہ سیاسی معاملات میں یا کوئی صحافی تجزیہ کرتے ہوئے قرآن کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کی تھی ایک دفعہ، میں نے فون کیا، میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو۔ وہ ڈیالہ جیل گئے تھے جس دن عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی، تو میں نے کہا بھائی جو بات کرنی ہے، جو کہانی بیچنی ہے، جو سودا بیچنا ہے بیچ لو، لیکن یہ بات مت کرو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، قرآنی آیات کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خان تو گھبرا گیا تھا، خان تو گرنے والا تھا، خان تو یہ، بس ٹھیک ہے، آپ نے جو کہنا کہہ دیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ناظرین، چین کے حوالے سے بڑی خوش آئند خبریں آئی ہیں کہ چین نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، امریکہ نے بند کیے ہیں، انہوں نے کوئی اسکالرشپ بھی بند کی ہے امریکہ میں، اسٹوڈنٹس کے بہت سے ملکوں کے ویزے منسوخ کر رہے ہیں، کئی گرفتار بھی کیے ہیں کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ تو چین نے اب بڑھا رہے ہیں۔ آج ایک اپنا تقریب منعقد ہوئی ہے، پاکستانی طلباء کو چین بھیجا جا رہا ہے ایگریکلچر کی ٹریننگ کے لیے اسکالرشپ پہ، اور 300 طلباء کو، اور سارے میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ بلوچستان سے بھی میں نے لوگ دیکھے، آزاد کشمیر سے دیکھے، گلگت کے اسٹوڈنٹ دیکھے، پنجاب کے، سندھ کے، ہر علاقے کے، اور بڑی محنت کی اس میں رانا تنویر صاحب نے اور ان کے محکمے نے، منسٹری آف فوڈ سیکورٹی نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے مانیٹرنگ کی، اور وزیر اعظم آفس نے اس کی ساری مانیٹرنگ کی۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، 1000 اسٹوڈنٹ جانا ہے، یہ پہلا فیز ہوا ہے ابھی۔ چائنیز امبیسڈر صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور چین اور پاکستان کی ناظرین لازوال دوستی ہے۔ ایک اور موضوع ہے ناظرین، اس پہ میں کل اظہار خیال کروں گا، آج وقت کی قلت ہے، وہ ہے پٹرول کی قیمتوں کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں دیا جا گیا۔ دوسری دفعہ ہوا ہے، پہلے بجلی کی قیمتیں کم کی، اب بلوچستان میں سڑکیں بنانی ہیں، تو اگر اسی طریقے سے آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کی فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں کل ناظرین بتاؤں گا کہ اگر یہ 10 روپے 20 روپے 30 روپے کم کر دیتے تو عام آدمی کو، موٹر سائیکل والے کو فائدہ ہونا تھا یا لینڈ کروزر والے کو فائدہ ہونا تھا، اور اس کا مہنگائی مزید کنٹرول کرنے میں کتنا امپیکٹ ہو سکتا تھا وہ نہیں کیا گیا۔ اور ڈیولپمنٹ کے اسکیم کے حوالے سے فنڈز دینے کی بات کی گئی ہے۔ بلوچستان میں منصوبہ بننا ہے ہائی وے کا، کراچی تا ہائی وے چمن، ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو، لیکن کسی اور مد میں سے یہ پیسہ نکالے نا، سارا ادھر NFC کا جو اتنا آپ پیسہ دیتے ہیں صوبے کو، اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں وہ کہاں جاتا ہے۔ تین چیز تو میری رائے میں پٹرول کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھی، عوام کو ڈائریکٹ ریلیف ملنا چاہیے، یہ نہیں ادھر ادھر کان ادھر سے پکڑ کے ادھر سے کر لیں۔ شہباز شریف صاحب، شبانہ روز محنت آپ کی، میں اکثر آپ کی تائید بھی کرتا ہوں آپ کی باتوں کی، لیکن اس میں میرا بڑا اختلاف ہے اور اختلافی نوٹ ہے۔ کل میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ ناظرین بات کروں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔